الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں باپ بیٹے والا تعلق ہے. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس امت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. آپ اندازہ کیجئے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. ایک صحابی نے کہا یا خیر البریہ، اے پوری مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور صحابی نے محبت میں کہا یا خیر البریہ، پوری مخلوقات میں سے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہستی. آپ علیہ السلام نے، حالانکہ آپ ہی سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں، لیکن دادا کا احترام ایسا اور آپ کی ذات میں تواضع انکساری ایسی کہ آپ کہنے لگے پوری مخلوقات میں سے سب سے بہترین کا لقب پانے والا وہ تو میرے دادا جان ابراہیم ہے. ذاکا ابراہیم، صحیح مسلم کی روایت ہے. یہاں سے بھی آپ اندازہ کیجئے کہ اس امت کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کا کچھ ایسا گہرا تعلق ہے کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام خصوصی طور پہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں میرے بیٹے کا آنا مبارک ہو، بیٹا اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ جنت ایک صاف میدان ہے، اس کے اندر اگر وہ
درخت لگانا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں۔ ایک ایسا تعلق ہے اس امت کا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہ ہمارے دین کے ارکان میں سے اہم ترین رکن نماز ہے، اور نماز اس وقت تک ہماری مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم جناب ابراہیم کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پہ ویسی رحمتیں نازل فرما جیسا کہ آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ رحمتیں نازل فرمائی تھی۔ دین اسلام کا اہم ترین رکن حج ہے، اور غور کیا جائے تو حج کا تو بیشتر حصہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ حاجی میدان مینا میں جاتے ہیں، اور مینا کا میدان ہی وہ میدان ہے جہاں جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا۔ حجاج کرام بیت اللہ کا طواف کر کے فارغ ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پہ، اور اللہ نے اسپیشلی کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں میرا ابراہیم کھڑا تھا اس جگہ کو تم جائے نماز بنا لو، وہاں تم نماز ادا کرو۔ آج بھی امام کعبہ کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے وہاں ان کا مصلی امامت ہو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس امت کا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں ایسا پیار کا اور چاہت کا، محبت کا رشتہ ہے کہ حج بیت اللہ ہی میں اور عمرہ میں بھی انسان صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے، اور سعی بھی کیا ہے؟ جناب ابراہیم کی اولاد اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کی قربانیوں کی داستان ہے۔ جیسے انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے، اس امت کے لیے زمزم میں اللہ نے کیا برکتیں رکھی ہیں، زمزم میں کیا شفا رکھی ہے، اور زمزم کے کنویں میں اللہ رب العزت نے کیسی تاثیر اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے جد امجد جب پیاس سے بلبلاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی والدہ کی سکون و اطمینان کے لیے اور اس بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے وہاں جو کنواں جاری کرتے ہیں اسے ہی تو زمزم کہا جاتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں صرف 2-3 بنیادی سبق ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں سے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی ان اسباق کو سیکھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی ان اسباق کو سیکھنے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب ابراہیم کا گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے سیکھا تھا کہ اس دور میں آنکھ کھولی جب پوری کرۂ ارضی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اللہ واحد کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ انسان اتنا بھی گمراہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے اور پوری کی پوری تہذیب، پورے کا پورا کلچر، پوری کا پورا نظام حکومت اور پورے کا پورا سسٹم ہی شرک کی دلدل کے اندر ایسا ڈوبا ہوا ہے
کہ خود حضرت ابراہیم نے صحیح بخاری میں اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ آج اس زمین کے اوپر میرے اور تیرے علاوہ اللہ واحد کو ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ باپ کو سمجھایا، توحید کا علم بلند کیا، اور میں نے یہ بھی دو ٹوک پیغام دیا تھا کہ درود ابراہیمی کے اندر بھی توحید کا پیغام ہے۔ آل محمد بھی وہ ہوتے ہیں جو در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے ہوں، اور آل ابراہیم بھی وہ ہوتے ہیں جو در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے ہیں۔ ایک اللہ واحد کو ماننے والے ہیں، یہ آل محمد کی پہچان ہے، اور آل محمد سے محبت کی پہچان ہے۔ یہ آل ابراہیم کی پہچان ہے، اور آل ابراہیم سے محبت کی پہچان ہے۔ نہ مانا، گھر سے نکلنے کا کہہ دیا، وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی، اس نے آگ میں پھینکا، وہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام پھر کیا کہتے ہیں؟ بس صرف یہ 2-3 آیات، اور ان سے جو سبق ملتا ہے یہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ باپ نے کہہ دیا دور ہو جا میری نگاہوں سے۔ دیکھا بادشاہ بھی مخالف ہے، باپ بھی مخالف ہے، مخالفت ہی مخالفت ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا۔ جس جگہ دین پہ عمل مشکل بنا دیا گیا ہو، لوگ مخالفت پہ ادھار کھائے بیٹھے ہوں، اور ایک اللہ واحد کی عبادت کرنے کی اجازت نہ دیتے ہوں، سنت ہے کہ اپنا دین بچائیں اور اس جگہ کی قربانی دے دیں، چھوڑ دیں اس جگہ کو۔ نہیں بھی چھوڑیں گے تو ایک دن تو چھوڑنی ہی پڑے گی نا، چھوڑنا تو ہے ہی ایک دن۔ بجائے اس کے کہ آپ شرک کی حالت میں چھوڑیں، بجائے اس کے کہ اپنا دین کو خراب کر بیٹھیں، بجائے اس کے کہ آزمائشوں کی تاب نہ لا سکیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک اللہ کو سجدہ ہی نہ کر سکیں۔ ہجرت کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ بچپن کی یادوں کو چھوڑنا، باپ کے گھر کو چھوڑنا، جن گلیوں محلوں میں بچپن گزرا ان کو چھوڑنا، جن کے ساتھ تعلق ہے ان کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنے آبائی گھر کو چھوڑنا، اور صرف ایک اللہ کی خاطر، کوئی آسان کام تو نہیں۔ اور چھوڑتے بھی کس حالت میں ہیں؟ آگے کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، کہیں کوئی رشتہ دار ہیں، کہیں کوئی پلاٹ خریدا ہوا ہے، کوئی آگے جگہ ہے جہاں کوئی مکان بنا ہوا ہے، کوئی آگے جگہ ہے جہاں پتہ ہے کہ میں وہاں جاؤں گا۔ نہیں، قرآن کا انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ باپ کو توحید کی دعوت دی، بادشاہ کو توحید کی دعوت دی، قوم کو ہر طریقے سے سمجھایا، بتوں کو پاش بھی کیا، ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا۔ آج بہت سارے لوگ کیسی عجیب بات کہتے ہیں کہ ہم تو سب مذاہب کا احترام کرتے ہیں، یعنی آپ بتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، آپ تثلیث کا بھی احترام کرتے ہیں، آپ صلیب کا بھی احترام کرتے ہیں، آپ گائے کے پیشاب کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اس غلط عقیدے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ غلط اور گمراہ تصور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شرک کا کوئی احترام نہیں ہے، اور شرک کی نشانیوں کا بھی کوئی احترام نہیں ہے۔ وہ بت ان کے لیے تو بڑے مقدس تھے، لیکن جناب ابراہیم نے توڑ ڈالے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا ہی مسئلہ تھا،
واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے بعد جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں کہا ہے قد کانت لکم اسوۃ، تمہارے لیے حضرت ابراہیم اسوہ ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے ان کی زندگی۔ تو سب چیزوں سے بظاہر حالات کو دیکھنے کے بعد کہ اب ان میں کوئی ہدایت کی چنگاری نہیں ہے اور کوئی ایسا نفس اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو فطرت سلیمہ کے اوپر اور بات ماننے کے لیے تیار ہو، تو اب ان کے اوپر اپنی محنتیں ضائع کرنے کی بجائے کوئی آگے جگہ نہیں ہے، شہر نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے، مکان نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، پلاٹ نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے جانا کہاں ہے۔ ہاں بس یہ پتہ ہے جس رب کی خاطر جانا ہے وہ خود ہی بتا دے گا کہاں جانا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ ضرور مجھے بتائے گا کہاں جانا ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ ہجرت جیسے پہلے انسانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے دین کی خاطر، آج بھی خیر و برکت کا باعث ہے۔ آج اگر پاکستان وجود میں آیا ہوا ہے، آج اگر یہاں اللہ اکبر کی آزادی ہے، آج اگر قربانی کے موقع پہ ہم بغیر کسی خطرے اور خوف کے گائے کی گردن پہ چھری چلا کے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، آج اگر ہم کھل کے اس منبر و محراب پہ توحید بیان کر رہے ہیں تو یہ ہمارے آباء و اجداد کی ہجرت ہی کا تو نتیجہ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ہندوستان میں ہمارے لیے تو قربانی کے موقع پہ گائے تک کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ جس کو بڑا سیکولر ملک کہا جاتا ہے اور دنیا آزادی اظہار رائے کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا گل کھلا رہی ہے، بلکہ کیا کیا شرارتیں کر رہی ہے، بلکہ کیا کیا خباثتیں کر رہی ہے، اس آزادی اظہار رائے کے آڑ میں آج بھی وہی جبر ہے جو سابقہ ادوار کے اندر پایا جاتا تھا، آج بھی وہی تسلط ہے، وہی ظلم ہے جو پہلے توحید کے حوالے سے پایا جاتا تھا لیکن منافقت کے پردے کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ ہجرت اس لیے کرنا کہ یہاں مجھ سے دین پہ عمل نہیں ہو رہا، انسان کے ذہن میں خدشات آتے ہیں، کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا، جو میں کماتا ہوں میری آمدن کا کیا بنے گا، دکان کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، زمینوں کا کیا بنے گا، جائیداد کا کیا بنے گا، میری زراعت کا کیا بنے گا، میرے فیوچر کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، یہ سارے دوبارہ مجھے مکان کہاں سے ملے گا، جگہ کہاں سے ملے گی۔ اللہ نے ایک ہی بات کہی، وَمَن يُهَاجِرْ، جو شخص بھی اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، اللہ رب العزت اسے جگہیں بھی بڑی دے گا اور اسے اپنے خزانوں سے رزق کی کشادگیاں بھی نصیب فرمائے۔ اور انسانی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جب بھی اللہ کی خاطر ہجرت کی گئی، اللہ نے ہجرت کرنے والوں کو کبھی ضائع تو نہیں کیا ہے، کبھی ضائع نہیں کیا ہے، بشرطے کہ یقین اللہ پہ ہو، اعتماد اللہ پہ ہو، توکل اللہ پہ ہو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں، تو گویا اس سے سبق ملتا ہے کہ ہجرت بھی انبیاء کی سنت ہے، اس لیے کرنا کہ یہاں دین پہ عمل نہیں ہو رہا، آزادی نہیں ہے، ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہم اللہ واحد کی عبادت کر سکیں، توحید کے اوپر قائم رہ سکیں، کلمے کے اوپر قائم رہ سکیں،
یہ انبیاء کی سنت ہے، اور ہجرت کی ایک اہم ترین قسم یہ ہے کہ ٹھیک ہے آزادی تو ہو، لیکن آپ کا ماحول خراب ہو گیا ہو، آپ کی دوستی تباہ ہو گئی ہو، آپ کی کمپنی غلط ہو گئی ہو، تو اس جگہ کو بھی چھوڑ دینا کہ یہاں دوست ایسے بن گئے ہیں، یہاں ماحول ایسا بن گیا ہے، یہاں کمپنی ایسی ہے جو مجھے دین پہ عمل نہیں کرنے دیتی، یہ عمل پھر بھی اللہ کو اتنا پسند آتا ہے۔ 99 انسانوں کا قاتل جب توبہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو راستے میں فوت ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت کا مالک اور وارث بنا دیتے ہیں۔ ایک تیسری قسم ہجرت کی ہوتی ہے کہ معنوی ہجرت، اخلاقی ہجرت، کہ آپ رہتے تو وہاں ہی ہیں لیکن آپ نے اپنی زندگی بدل لی۔ پہلے آپ گناہ کرتے تھے، آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ ورسولہ، آپ فرماتے ہیں حقیقی مہاجر وہ ہوتا ہے جو اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہوتا ہے۔ ایک بات بہت تڑپا رہی ہے، وہ عرض کر کے اگلے سبق کی طرف بڑھتا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ ہجرت تو لوگ آج بھی کرتے ہیں، کوئی کرتا ہے بڑے شہر میں صحت کی سہولیات کے لیے، کوئی کرتا ہے بڑے شہر میں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، کوئی کرتا ہے کسی دوسرے ملک میں ذریعہ معاش کے لیے، کوئی کرتا ہے کسی دوسرے ملک میں اپنے بہتر روزگار کے لیے اور اپنی سٹیٹس کو بہتر بنانے کے لیے۔ بس ہجرت آج نہیں رہی ہے تو اس دین کی خاطر نہیں رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اچھے بھلے ماحول کو چھوڑ کے چند ٹکوں اور چند ڈالروں کی خاطر ایسے ممالک میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں جہاں ان کی نمازیں بھی چلی جاتی ہیں اور اولادیں بھی اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جاتی ہیں۔ اہل علم نے باقاعدہ لکھا اگر آپ کو خطرہ ہو کہ آپ اپنے دین پہ قائم نہیں رہ سکیں گے اور آپ خود ہی مرتد ہو جائیں گے اور آپ کی اولاد بھی غلط راہوں پہ چل پڑے گی۔ میں نے ایسے ایسے لوگ آنسو بہاتے دیکھا۔ پچھلے سال برطانیہ سے ایک ساتھی ملنے آئے اور کہنے لگے کہ میں خود تو اپنے روزگار کے لیے وہاں گیا، لیکن وہاں جو فحاشی ہے، جو بے حیائی ہے، اور جو خواتین کا حال ہے، اور جو بچوں کی تربیت کے مسائل ہیں، ان کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کے اپنے بچے جوان ہوتے ہیں۔ پیچھے سے پاکستانی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی ذہن، اور وہاں جب رشتے نہیں ملتے یا تو انسان دین سے چلا جاتا ہے، اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے اور اپنی اولادوں کو یہودیوں عیسائیوں کے حوالے اور سپرد کر دیتا ہے، یا پھر اسے واپس آنا پڑتا ہے۔ وہ دیندار ہمارا بھائی اللہ اس کو عزت سے نوازے کہنے لگا مجھے شروع سے ذہن میں تھا میں اکیلا گیا تھا، اپنے بچوں کو ساتھ لے جانا نہ میں نے اس وقت پسند کیا تھا، بے شک یہ کہتے رہیں نہ اب میں ان کو لے کے جاؤں گا، مجھے ان کی دینداری زیادہ عزیز ہے اور زیادہ پیاری لگتی ہے۔ دین جس کے نزدیک عزیز ہو اس کے نزدیک میں سمجھتا ہوں مشکلیں ہوں بھی، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ مسجدوں کی رونقیں، یہ دین کی باتیں، یہ اللہ اکبر کی صدائیں، یہ لا الہ الا اللہ کی نعرے اور یہ خوبصورت سلسلے، اس لحاظ سے ہمیں تو اللہ جانتا ہے اپنے اس ملک عزیز سے محبت ہے اور انتہا درجے کی محبت ہے۔ اسے قیامت تک کے لیے اللہ سلامت رکھے اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ سیہدین دوسرا سبق یہ ملتا ہے، جناب ابراہیم کہتے ہیں وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یہ رہنمائی کا لفظ چھوٹا سا ہے لیکن پوری زندگی میں سب سے قیمتی چیز یہی ہے۔
کہ اللہ کی رہنمائی مل جائے، اللہ کی ہدایت مل جائے۔ ایک ہدایت تو وہ ہے جو فطری ہدایت ہے، ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور اللہ وہاں بھی ہمیں ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، انگوٹھا کیسے چوسنا ہے، سک کیسے کرنا ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، اللہ رہنمائی کرتا ہے، ماں کے پستان سے دودھ کیسے نکالنا ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، اللہ رہنمائی کرتا ہے۔ جب تمہیں بھوک لگے تو رو کے کیسے مانگنا ہے، قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہے۔ وہ شہد کی مکھی کی رہنمائی کرتا ہے تو مسدس کے زاویے کے وہ چھتے بناتی ہے، ایک ایک پھول سے رس چوستی ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے بھیڑ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اپنا گھر بناتا ہے۔ وہ ایک مچھر کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اپنے انداز سے زندگی گزارتا ہے۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا، پھر اس کی رہنمائی بھی کی۔ الذی قدر فہدی، ہر چیز کے قانون بھی اللہ نے بنائے، ان کی رہنمائی بھی اللہ نے کی۔ دوسری ہدایت ہوتی ہے دین کی رہنمائی، ایمان کی ہدایت، ایمان کی طرف رہنمائی۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اہل ایمان ہر وقت اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ ہماری رہنمائی فرما دے۔ ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہماری رہنمائی فرما دے۔ نماز وتر میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے خاص دعا سکھائی اپنے نواسوں کو کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم اہدنا فی من ہدیت، اللہ جن کو تو ہدایت دیتا ہے ہمارا نام بھی ان میں شامل فرما دے، ہمارا نام ان میں شامل فرما دے۔ ہماری ایک ماں جی سے پوچھا گیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سب سے اکثر آپ کے پاس کیا دعا پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ یہ اکثر پڑھتے تھے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے دلوں کو جمانے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا، اپنے دین پہ جما کے رکھنا۔ اہل ایمان تو ہدایت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نے ہدایت دے دی ہے، اس کے بعد بھی کبھی کجی نہ آنے دینا، کبھی کجی نہ آنے دینا۔ ہدایت زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہر ایک چیز میں قدم قدم پہ، لمحے لمحے پہ جس قدر ہمیں پانی کی ضرورت ہے، جس قدر ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، جس قدر ہمیں چلنے پھرنے کی ضرورت ہے، جس قدر ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے، اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ پانی پینا کیسے ہے، سانس لینا کیسے ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے، وقت گزارنا کیسے ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ہدایت کے سوتے جن کے لیے کھلتے ہیں 80 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، پھر آپ ان کی آنکھوں سے دیکھیں آنسو رکتے نہیں اور ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں کہ 60 سال ہم نے کہاں ضائع کر دیے۔ اور یہ ہدایت اللہ دیتا اس کو ہے جو لینا چاہتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، راستہ تو اللہ سب کو دکھا دیتا ہے۔ هُدًى لِلنَّاسِ، سب کے لیے قرآن راستہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ ہدایت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ روشنی، یہ اندھیرا ہے، سب کو بتا دیا ہے۔ لیکن چلنے کی توفیق اور ہدایت کے راہ پہ چل کے منزل مقصود تک پہنچتا وہی ہے جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جس کے اندر درد ہوتا ہے، جس کے اندر کسک ہوتی ہے، جس کے اندر احساس ہوتا ہے، جس کے اندر ایک ٹیسیں اٹھتی ہیں
کہ اللہ میں ہدایت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ جو نہیں چلنا چاہتا اس کے لیے اللہ کے پیغمبر بھی کوشش کرتے رہے اور اپنے حقیقی چچا کے لیے بھی کوشش کرتے رہے اور مرتے دم تک کوشش کرتے رہے، تو وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے میں تیرے دین پہ بھتیجے نہیں، اپنے دادا عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں اور عبد المطلب کے دین پہ جا رہا ہوں۔ جناب ابراہیم کوشش کرتے رہیں اور باپ کو سمجھاتے رہیں، تو ایسا ضدی اور ایسا ہٹ درم واقع ہوتا ہے، بجائے اس کے ہدایت پہ آئے اپنے پیغمبر بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں قیامت کے دن، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب ابراہیم کہیں گے اے میرے رب، میرے لیے اس سے زیادہ کیا شرمندگی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے اتنا دور ہے، میرا باپ تیری رحمت سے اتنا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم سے کہیں گے کہ ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، اور فرشتوں سے کہیں گے ابراہیم کے باپ کو لایا جائے۔ اللہ رب العزت، اگر صحیح بخاری کی حدیث نہ ہوتی تو ہم اس کو بیان کرنے کی جرت اور جسارت نہ کر سکتے۔ اس میں ایسا خوف پایا جاتا ہے، ایسی دہشت پائی جاتی ہے اس سچی حدیث مبارکہ کے اندر، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے اندر ایسے ایسے سبق پائے جاتے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے جناب ابراہیم سے کہا جائے گا اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ نے جناب ابراہیم کے باپ کو ایک جانور کی شکل میں بنا دیا ہوگا۔ فرشتے پکڑیں گے اور جو شرک کرنے والے کا انجام ہے وہاں اس کو پہنچا دیں گے۔ وہ تو آل ابراہیم میں نہیں ہو سکتا جس کے پاس توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی نعمت نہیں ہے، جس کے اندر ہدایت کی تڑپ ہی نہیں ہے۔ ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں نا، ایک نوجوان سے کہتے ہیں نماز پڑھیں، وہ کہتا ہے جی دعا کریں۔ کبھی آپ نے ایسے کہا ہے کہ آپ سے کہیں کہ دکان کھولیں تو آپ کہیں جی دعا کریں اور کھولنے کے لیے تیار نہ ہوں؟ کبھی کسی نے ایسے کہا ہے اس سے کہیں بیٹا پڑھو، وہ کہے جی دعا کریں؟ کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کوئی کام کہیں اور وہ کام نہ کرنا چاہتا ہو، نہ کرنے کے لیے تیار ہو، نہ اس کے دل میں ارادہ ہو، کہے جی دعا کریں؟ تو ایسے بندے کو دعا لگے گی؟ اس پہ کوئی اثر کرے گی؟ بس جس نے مذاق بنانا ہوتا ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہی نہیں، جو نماز کی طرف آنا چاہتا ہی نہیں، جو دین کی طرف آنا چاہتا ہی نہیں، اس کا یہ ایک بہانہ ہوتا ہے جی دعا کریں۔ حضرت ابراہیم پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتے ہوں گے، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام مکہ والوں کے لیے پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتے ہوں گے۔ جب وہ ہدایت لینا چاہتے ہی نہیں تھے تو دعائیں کیسے اثر کرتی؟ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے جو لینا چاہتا ہے۔ کسی سے آپ کہیں جی ڈرائیونگ آپ کو سکھانی ہے، وہ نہ سٹیئرنگ پہ بیٹھے نہ سیکھنے کی کوشش کرے، دعا کریں میں ڈرائیور ہو جاؤں، ڈرائیونگ خود ہی آ جائے گی، کوشش تو کرنی پڑے گی۔ تو دین واحد ایسی چیز ہے جس کو ہم نے دعا پہ ٹالا ہوا ہے، اس کے لیے کوشش، محنت، کاوش کرنی چاہیے۔ تو جناب ابراہیم کی زندگی سے آج ہم نے 2 سبق سیکھے ہیں۔ ایک سبق، جناب ابراہیم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ہجرت کی ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہے۔ اور دوسری قربانی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری قربانیوں کے علاوہ کہ یہ قربانی دینے کے بعد ان کو رب پہ یقین ایسا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ میری رہنمائی کرے گا، اللہ مجھے ہدایت دے گا، اللہ مجھے راستے دکھائے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے جو کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستے دکھاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے، محنت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔